اب قریش نے آ کر ایک ایسا کام کیا جس میں شک نہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے، یعنی بنو ہاشم کے لیے، بنو مطلب کے لیے شدید آزمائش کا باعث بنے۔ یہ معاہدہ انتہائی ظالمانہ اور بڑا ہی سفاکانہ قسم کا معاہدہ تھا۔ اس میں سماجی بائیکاٹ بھی تھا، سوشل بائیکاٹ جس کو کہتے ہیں۔ اس میں معاشی بائیکاٹ بھی تھا، اقتصادی، جس کو اکنامک سینکشنز کہیں، کہ وہ ساری کی ساری ان کے اوپر لگائی گئی، اور اس میں ان کو تنہا کرنے اور تنگ کرنے کی تمام شقیں پورے اہتمام کے ساتھ اس میں ڈالی گئی تھی۔ اور اگر اس کو دیکھا جائے معاہدے کو، تو اس میں ان لوگوں کے ساتھ تعاون کی کوئی صورت نہیں چھوڑی گئی تھی کسی قسم کی۔ آج کے قانون دان بھی اگر اس معاہدے کو پڑھیں تو وہ دیکھیں گے کہ یہ کتنی ذہانت کے ساتھ اور کتنی ہوشیاری کے ساتھ اس کی تمام شقیں کسی ایک خاندان کو مکمل طور پر تنہا کرنے کے لیے کوئی اس میں رستہ نہیں چھوڑا گیا۔ پھر اس کے اندر ایک مذہبی عنصر بھی ڈال دیا گیا، کیونکہ یہ سارے عناصر ہیں، اقتصاد ہے، سماج ہے، معیشت ہے، مذہب ہے، کہ جب سارے مل جائیں تو اس میں ایک مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس معاہدے کو انہوں نے لکھنے کے بعد جا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر آویزاں کر دی۔ جس طرح اس زمانے کا رواج تھا کہ جو لکھا جاتا تھا جس چیز پر بھی، اس کو پھر بارش سے اور دیگر چیزوں سے محفوظ کرنے کے لیے کہ وہ مٹ نہ جائے، تو چمڑے کے ایک تھیلے کے اندر یا چمڑے کے غلاف کے اندر بند کر کے خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا، اور یہ اس کے تقدس کی اور اس کی اہمیت کی اور ان کے نزدیک ہر چیز سے بلند و بالا ہونے کی ایک علامت تھی۔ یہ جب ہو گیا معاہدہ، تو ابو طالب کو ایک میراث میں ایک جگہ ملی تھی، ایک گھاٹی سی تھی۔ گھاٹی کا مطلب ہوتا ہے پہاڑوں کے درمیان کی ایک کھائی، اور اس کو عربی میں گھاٹی کو شعب کہتے ہیں، اس لیے اس میں شعب ابی طالب کہتے ہیں، کہ ابو طالب کی گھاٹی۔ تو وہ ان دونوں خاندانوں کو لے کر ادھر منتقل ہو گئے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش کو پابند کیا تھا کہ مکہ سے باہر جو غلے کے تاجر مکہ مکرمہ میں غلہ لے کر آتے، چونکہ مکہ میں تو فصل ہوتی نہیں تھی، غلہ تو باہر سے آتا تھا، تو قریش اس بات کے پابند تھے کہ وہ ان باہر کے تاجروں سے یہ غلہ انتہائی مہنگے داموں میں خریدیں گے، مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ پر، تاکہ ان محصورین کے پاس اگر کوئی رقم ہو بھی صحیح تو یہ اس سے غلہ نہ خرید سکے۔ یہ بائیکاٹ ایک دن، 2 دن یا 3 دن نہیں تھا، بلکہ یہ پورے 3 سال تھا۔ 3 سال ان گھرانوں نے وہ زمانہ وہاں پر گزارا، اور ان کے بھوک سے ان کے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں اس گھاٹی سے باہر آتی رہتی تھی۔ اور جو مسلمان تھے ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد، چونکہ یہ ویسے تو ان 2 خاندانوں کے خلاف تھا، لیکن مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد کو اس کے اندر شامل کر کے ان میں سے بھی بہت ساروں کو وہاں پر پناہ لینے کے اوپر مجبور کر دیا گیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک سے ہمارا یہ عالم ہوتا تھا کہ ایک رات میں جب بہت بھوکا ہوا تو میں نے دائیں بائیں، جس طرح انسان بے بسی میں ہاتھ مارتا ہے، تو میں نے ہاتھ مارا تو کوئی ترسی چیز میرے ہاتھ میں آئی، اور میں نے وہ منہ میں رکھ کر نگل لی، اور مجھے آج تک نہیں پتا کہ وہ کیا چیز تھی جو میں نے کھائی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ میں ایک رات کو باہر نکلا تو قضائے حاجت کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کی کھال کا ایک خشک ٹکڑا، کھال کا ایک کٹا ہوا ٹکڑا وہاں پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو لا کر دھویا، اور اس کے بعد اس کو جلایا، اور جلان تھا کیونکہ اس طرح تو نہیں کھایا جاتا، پھر اس کو میں نے پیسا، اور پیس کر اس کا سفوف بنایا، اور اس سفوف کو پانی کے ساتھ 3 دن تک میں کھاتا رہا۔ یہی میرا 3 دن تک میری واحد خوراک یہ اونٹ کی جلی ہوئی کھال کا یہ سفوف تھا۔
اسی طرح کہتے ہیں کہ جب کوئی تجارتی قافلہ باہر سے آتا تھا تو ابو لہب خاص طور پر نگرانی کرتا تھا کہ کوئی بندہ آ کر ان سے گندم نہ خریدنے پائے، غلہ نہ خریدنے پائے، اور قافلے والوں سے کہتا تھا کہ دیکھو یہ تمہارے پاس آئیں گے یہ لوگ جن کا ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، یہ جو تمہیں قیمت دیں گے ان سے 2 گنا قیمت 3 گنا قیمت ہم تمہیں دیں گے، اس سے ان میں سے کسی کے ہاتھ پر نہ بیچنا، اور کسی قافلے والے کو اگر وہ یہ سمجھے کہ ان کو نہ بیچنے سے میرا مال رہ جائے گا تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ تمہارا سارا مال آخر میں خریدوں گا، اگر کوئی چیز تمہاری بکنے سے رہ گئی ان کو تم نے نہیں بیچنا کسی بھی صورت کے اندر۔